السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر زار ہوں اور میں آپ کو آج ویٹ لاس کا سب سے بڑا سیکرٹ بتانے جا رہا ہوں. آپ نے کئی سیکرٹس دیکھے ہوں گے، 20 سیکرٹ، 10 سیکرٹ، 15 سیکرٹ، 50 سیکرٹ. میرے نزدیک یہ سب جن ویڈیوز کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہوگی، باقی سب بکواس ہے. سو آئی جسٹ ٹیل یو ہاؤ. خواتین حضرات، میرا نام ڈاکٹر زار ہے. میں آپ کو آج ویٹ لاس کے متعلق ایک ایسا لیکچر دینے جا رہا ہوں جو کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. میرے پاس جو سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ کیا بھرا ہوا ہے. دیکھیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ وزن کم کرنا یا ویٹ لاس جس کو ہم کہتے ہیں عمومی طور پر، وہ ایک انڈسٹری ہے. اس انڈسٹری میں ہر قسم کا پروڈکٹ، ہر قسم کی سروس، ہر قسم کی جو دنیا میں آپ جو سوچ سکتے ہیں اور جو نہیں سوچ سکتے. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ بانس کا مربع کھائیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا. یعنی انٹرنیٹ از دا مدر آف آل نالج، انفارمیشن اینڈ ایول. تو جو بڑی غلطیاں 50 کہیں پہ لکھا ہوگا 50 mistakes you make when doing weight loss, 100 mistakes, 10 mistakes, 20 mistakes. میں آپ کو صرف ایک بتانے لگا ہوں جو میجر غلطی آپ لوگ کرتے ہیں، اور اس کو اگر آپ کریکشن کر لیں. اور جتنی بھی ویڈیوز یہاں پہ اس میں دی ہوئی ہیں، جن ویڈیو میں دیا ہوا ہے ویٹ لاس کی 50 غلطیاں، 10 غلطیاں، 20 غلطیاں، وہ سب بکواس ہے. ایک آپ پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ غلطی کیا ہے. موٹاپا ایک ہارمونل ڈس آرڈر ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، یہ رٹ لیں، آپ لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لیں. اس کے بعد جو سیکنڈ جو چیز سب سے بڑی آپ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اس کو ٹائم نہیں دیتے. وزن کم کرنا، اگر آپ میرے پاس بھی آئے ہیں اور اگر میں نے آپ کا 50 کلو وزن کم کرنا ہے، آپ کو میرے پاس کم از کم 2 سال لگیں گے. آپ یہ سمجھ کے نہیں آئے کہ میں آپ کا وزن جو ہے وہ کوئی آپ کو ٹیکا لگاؤں گا یا کوئی کریم دوں گا یا کوئی چائے پلاؤں گا تو آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور 5 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد آپ آئیں گے تو میں بالکل اسمارٹ ہوں گا یا اسمارٹ ہوں گی. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے جی. وزن ایک ایسا پروسیس ہے، اتنا مشکل ہے، یہ اتنا مشکل پروسیس ہے کہ جو لوگ اگر کسی شخص کو وزن کم کرنا ہے 50 کلو اپنی زندگی نارمل کرنے کے لیے، ازیوم کر لیتے ہیں کہ ایک 5 فٹ 4 انچ کی یا 5 فٹ 3 انچ کی خاتون ہے جن کا وزن 100 کلو ہے یا 80 کلو کر لیتے ہیں، چلیں 80 کلو وزن ہے، اور ہم نے ان کا جو آئیڈیل وزن ہے وہ 50 کلو پہ لے کے آنا ہے. 99% جو آپ خواتین یا مرد، ایک مرد کی مثال لے لیتے ہیں. ایک مرد ہے جس کے قد 5 فٹ 11 انچ ہے یا 6 فٹ ہے، اور اس کا جو کرنٹ وزن ہے وہ 120 کلو ہے، اور اس کا اوریجنل وزن 80 کلو ہونا چاہیے. تو یہ ان دونوں میں ایک چیز مشترکہ ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب اتنا عرصہ ہو گیا ڈائٹ کرتے ہوئے، کچھ بھی نہیں گیا، سوئی اٹک گئی. پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کتنا عرصہ ہوا ہے. یہ کمپلین مجھے عموماً دوسرے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے. پہلے مہینے میں آپ نے جا کے وزن کم کیا 3-4 کلو. میں اٹیک کرتا ہوں برین کی جو ریئیکشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو انیشلی میڈیسنز ایسی دے دی ہیں جو اس سے پہلے آپ کے برین کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کی پروسیسنگ ہونی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو درد ہے، آپ جب کوئی گولی کھاتے ہیں درد کی تو آپ کی درد چلی جاتی ہے. ویٹ لاس کی کوئی گولی بنی نہیں ہے. بہت ساری میڈیسن جس میں ہارمونل ٹریٹمنٹ بھی شامل ہے، جس کے اندر ایک حصہ ڈائٹری کنٹرول کا ہے، ایک حصہ سپلیمنٹس کا ہے، ایک حصہ اس کے میڈیسن کا ہے. مطلب اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ایڈیسنس ڈیزیز ہے، کشنگ ڈیزیز ہے، کسی کا کچھ کم ہے، اس کو فکس کرنا ضروری ہے. سو ود آل آف دس، اب آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ یا تو آپ نے ڈاکٹر زار کے پاس آپ گئے یا آپ نے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کو ایک پلان لکھ کے دیا اور آپ اس پلان کے اوپر عمل کرنا شروع ہو گئے. اب آپ وہ پلان لے کے، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کسی ڈائٹیشن یا نیوٹریشنسٹ کے پاس گئے، اس نے آپ کو ایک پلان لکھ کے دے دیا. وہ وہیں سے غلطی شروع ہو گئی ہے، اس لیے کیونکہ وہ آتھرائزڈ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں. جو ڈائٹیٹکس، جو نیوٹریشنسٹ ہیں یا جو ڈائٹیشنز ہیں، وہ بیماری کے لیے تو ٹھیک ہے کہ یعنی اگر کسی کو کڈنی ڈس آرڈر ہے تو اس نے کیا دینا ہے، وہ بھی پروٹوکول لکھا ہوا ہے. وہ بھی اب غلط ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں غلط ہو گئی ہیں. میں بنیادی طور پہ میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں پاکستان میڈیکل کاؤنسل میں جا رہا ہوں یہ کیس لے کے کہ جتنی بھی جو ڈائٹ اور نیوٹریشنسٹ جن کی کوالیفیکیشن ہے اس کا اسٹینڈرڈ ریز کریں، ان کو اس قابل کریں کہ وہ کسی کو انفارمیشن دے سکیں. آپ ان کو ڈاکٹر کا درجہ میرے حساب سے اس وقت دینا چاہیے اگر ان کی بایو کیمسٹری، فزیالوجی، پیتھالوجی
آپ ان کو میڈیسن سرجری نہ پڑھائیں لیکن یہ بیسک سبجیکٹس میں آپ ان کو پوچھیں, ان کا اسٹینڈرڈ انکریز کریں. پھر میں سمجھ سکتا ہوں بہت سارے ڈائٹیشنز اور نیوٹریشنسٹ ایسے آتے ہیں جن کا نالج بیس جو ہے وہ ڈاکٹروں سے کہ لگ بھگ ہوتا ہے بایو کیمسٹری کا فار ایگزامپل, یا فزیولوجی کا فینٹاسٹک نالج, وہ آپ نہیں گیس کر سکتے ایز اے پیشنٹ کہ اس کو کتنا پتہ ہے. یہ ریگولیٹرز کا کام ہے. تھوڑا سا آف دا ٹریک ہو, کمنگ بیک ٹو دا ٹریک. یہ جو دو چیزیں ہیں جب وہ ایک آتی ہے تو میرے پاس جو اکثر لوگ آتے ہیں وہ شکایتوں کا انبار لے کے آئے ہوتے ہیں کہ جی میں نے اس کے پاس گئی, اس کے پاس گیا, وزن کم نہیں ہوا. بھائی وزن کم کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو میں یہ لیکچرز ہی نہ دے رہا ہوتا. اور جو کچھ نیٹ پہ لیکچرز آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی بھی صورت میں اپنا جو ٹائم ڈیوریشن ہے, آپ کا فارمولا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ہر مہینے 2 کلو کم کرنا ہے. 3 بھی نہیں آپ لوگ کر سکتے, 4 بھی نہیں کر سکتے, آپ نے ہر مہینے 2 کلو کم کرنا ہے. اب جس کو 40 کلو کم کرنا ہے وہ ڈیوائڈ کر لے 2 تو کتنا ہو گیا, 20 مہینے اس کو لگیں گے. اور جس نے کرنا ہے 50 کلو اس کو بھی ڈیوائڈ بائی 2, 25 مہینے اس کو لگیں گے. پہلے آپ کو اپنے دماغ میں یہ بٹھانا پڑے گا کہ اتنا ٹائم لگے گا. اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے پھر آپ جائیں گے جو مرضی ڈائٹ کلیم کریں, 80 کلو کم کر دیا 15 دن میں. میرے پاس اکثر آتے ہیں جی جم میں جتنی خواتین ہیں جتنی عورتیں ہیں ان کے سب کے وزن کم ہو گئے. جب میں گیا ہوں 3-4 جمز میں, بھائی میں لیکچر دینے گیا ہوں تو جو مجھے میری پیشنٹس لے کے گئی ہیں لیکچرز لینے کے لیے, جب میں ادھر جاتا ہوں تو وہ فرسٹ امپریشن پہ موٹی خواتین ہوتی ہیں. اگر کسی کا وزن ایزیوم کر لیں کہ 90 کلو ہے اور وہ 5 کلو اس نے وزن کم کیا ہے تو 85 kg میں میرے جیسا آدمی جب نیا دیکھے گا اس مرد کو یا عورت کو, وہ تو کہے گا یہ تو موٹا ہے یا یہ موٹی ہے. وہ جو دیکھتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ جی یہ 5 کلو کم ہو گیا, اس کا سب کا ہو گیا, میں وہی کی وہی ہوں. نہیں بھائی, آپ بھی غلط ہیں, وہ بھی غلط ہے جنہوں نے 5-6 کلو وزن کم کیا. پہلی چیز یہ ہے کہ جو پرنسپل ہے نا, وہ پہلا ایک پرنسپل یہ کہ یہ سلو پروسیس ہے. اس کو آگمنٹ کرنے کے طریقے ہیں. اس میں آگمنٹ کرنے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, لوگ جم جوائن کر لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم نے جم جوائن کیا. ان کی الگ ایک پوری کہانی ہے, ہم نے جم جوائن کیا جی, جم بھی میں 6 مہینے سے کر رہی ہوں. بھائی جم کا وزن سے کیا تعلق ہے؟ میں یہ تو بتا کے تھک گیا ہوں, جم کا کوئی وزن سے تعلق نہیں ہے. جم آپ کو فٹ کرنے کے لیے, آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے تو 10 آؤٹ آف 10 ہے. ویٹ لاس کے لیے 0 آؤٹ آف 10 ہے. یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, وزن کم کرنے کے لیے جم از 0 آؤٹ آف 10. فٹ رہنے کے لیے, ہیلدی رہنے کے لیے اٹ از 10 آؤٹ آف 10. اس کا مقصد جم کا ویٹ لاس نہیں ہے. جم کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ آپ جا کے ہیلدی ایکٹیویٹیز میں کرتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی جو آپ کے دوران خون صحیح رکھے گا, بلڈ پریشر ٹھیک رکھے گا, آپ کو ڈائبیٹک نہیں ہونے دے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو 80 kg, 50 kg, 60 kg اوور ویٹ, پلیز کین یو forget the fact that you can lose weight by going to the gym. It's never going to happen. اب آئیں دوسرے پوائنٹ پہ کہ جب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی, اب آپ اوور نائٹ آپ کا کوئی کام نہیں ہونا. آپ کو میں یہ بات پھر وثوق سے کہہ رہا, دیکھیں خواتین حضرات, میں دنیا کی بڑی ترین ویٹ لاس پریکٹسز میں میری شامل ہے. I'm not in Pakistan. I'm in 84 countries right now. اور وہ کووڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے تھوڑا سمیٹ سموٹ دیا, لیکن یہ میرا جو 84 کنٹریز سے میرے پاس ہر نسل, ہر رنگ, ہر قسم کا مریض میں نے دیکھا پچھلے 12-13 سال میں. تو یہ میرا ایک سٹوری تھی, یہ بھی میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں سنا دوں گا. لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ اب آپ 2 kg کا, اگر آپ نے یہ بات آپ نے بٹھا لی, آپ سب کو شاید کسی ڈائٹیشن یا نیوٹریشنسٹ کی میری بھی ضرورت نہ پڑے, کیوں میں آپ کو میڈیکل ایڈوائز دینے جا رہا ہوں. اور میری میڈیکل ایڈوائز واحد یہ ہے کہ آپ یو اسٹارٹ ود دا رائٹ فریم آف مائنڈ کہ میں 2 kg ڈراپ کرنا ہے. کیونکہ تیسرا ہو سکتا ہے پہلے مہینے میں 4, 5, 6 kg ڈراپ کر جائیں, لیکن جب آپ سال کے ایوریج پہ جائیں گے اور آپ نے 50 kg کرنا ہوگا, آپ کو پتہ چلے گا آپ نے یا 20 کم کیا ہوگا, یا 22 kg کم کیا ہوگا, یا 24 kg کم کیا ہوگا, اینڈ دیٹس اٹ, دین یو آر ڈن. اس کے بعد نہیں کچھ ہونا. یہ اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے ایک سائنس ہے, جو سائنس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اس میں ہم اگر 2 kg سے آپ نے 3 یا 4 kg ڈراپ کرنا ہے, آپ کو 20 کلومیٹر کی واک کرنے جانا پڑے گا. تو آپ کے پاس ہے ٹائم 20 کلومیٹر کی واک, آپ میں وہ ول ہے, آپ میں کیا وہ دم خم ہے کہ آپ 20 کلومیٹر کی 30 کلومیٹر کی واک کریں ڈیلی؟ نہیں ہے نا.
تو اس لیے آپ 2 kg پہ ریئلسٹکلی جائیں. سو نا ون یو گو آن دا 2 kgs والی, یہ اب آپ کو پتا ہے کہ جی میں نے اگر 24 kg کم کرنا ہے 12 مہینے لگیں گے. اب یہ تو ایک آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کا پارٹ لے لیا, واک کر لیں. دوسرا اب آئیں جب ڈائٹ پہ جائیں گے, میں بہت پروپوننٹ ہوں, میں کیٹوجینک جو ڈائٹ آپ لوگ سنتے ہیں جس کے بارے میں اتنی کہانیاں, کیٹوجینک ڈائٹ ود ہارمونل تھراپی میری ایجاد ہے, میں دیتا ہوں کور. میں یہ آپ کو وثوق سے بات کر رہا ہوں, اس کو کیسے آئی کیپ دا ہائپوتھیلمس, برین کا ایک پارٹ ہے ہائپوتھیلمس, اس کے نیچے پیچوٹری, میں اس کو کنفیوژن میں رکھتا ہوں. اور مجھے یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ برین جو ہے نا جب بھی جاتا ہے اس قسم کے اسٹریس میں جہاں پہ اس کو پلے نہیں پڑا تو وہ فیٹ اڑانا شروع کر دیتا, کیونکہ اس نے آپ کو زندہ رکھنا ہے. میں بایو کیمسٹری کی روح سے جہاں پہ بھی میں نے کٹ پیسٹ نپ کرنا ہوتا ہے میں شروع کر رہا تھا. برین اسی چکر میں رہتا ہے 1 سال تک کہ ہوا کیا ہے. آپ لوگ جب 6 kg 8 kg کم کرتے ہیں اگلی دفعہ, اور آپ نے کرنا کم ہے 50, اگلی دفعہ جب آپ کریں گے وہ 5-6 kg سے اوپر نہیں جائے گا. پھر آپ کا نیا کمپلین آتا ہے کہ جی میں جب بھی وزن کم کرنے کے لیے جانے کی کوشش کرتا ہوں, whenever I try to do weight loss, میرا وزن جو ہے وہ 5-6 kg کم ہوتا ہے, اس کے بعد رک جاتا ہے. بھائی رکتا ہے اس لیے کہ آپ نے اس کو امیون کر دیا ہے. ونس یو ڈراپ, لیٹ سے آپ نے 6 kg 8 kg ڈراپ کرنے والی آپ کی باڈی ہے, تو آپ کا تو وزن بھائی اس کے بعد شروع ہوگا کم ہونا. میرے پاس کمپلیکیٹڈ ترین کیسز آتے ہیں خواتین حضرات, اینڈ آئی ڈو دا ٹفسٹ. میں کسی نے 4-5 kg ڈراپ کرنا ہے, پلیز گو آن کیٹوجینک ڈائٹ. اگر آپ کو میرا بڑا کیٹوجینک ڈائٹ پلان چاہیے تو جو گھر میں پکتا ہے آپ وہی کھائیں. آپ پاکستان میں ہیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں پیسہ زیادہ خرچ کرنے کی. جو گھر میں کھانا پکا ہے, روٹی مائنس, چاول مائنس, روٹی چاول میٹھا چینی ساری مائنس, کوئی سارے اناج سب سبٹریکٹ کریں, سارا پھل اڑائیں, دودھ آؤٹ اور آلو یہ آؤٹ ہو گئے. اب آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ جو پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں اس کے اندر دال بچ جاتی ہے, جو کہ میں دیتا نہیں ہوں کیٹوجینک ڈائٹ میں. پاکستان کے لیے میں نے خاص کر دیا کہ دال, سبزی گھر میں, 1-2 انڈے, مکھن, گھی. اب یہ جب میں مکھن گھی کی بات کروں تو یہ الگ ٹاپک ہے, میں اس کو الگ ٹاپک میں کور کروں گا. لیکن یہاں پر میں آپ کو دے دوں کہ آپ جب بھی جائیں گے پلیز ڈونٹ بائی کوکونٹ ملک, تو آمنڈ پاؤڈر, تو فلانا تو ڈھمکڑا. آپ کو ایک ڈسپلن, کیونکہ آمنڈز میں اور یہ جتنے بھی نٹس وٹس ہیں یہ سب کاربوہائیڈریٹس ہیں. جو بیج ہوگا وہ کاربوہائیڈریٹ ہوگا. 2-4 بادام کھانے سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ کو وہ کھانے ہیں, اگر آپ کو اگر آپ نے پاکستانی اسٹائل سے کھانا, اور ہم پاکستانی جو ہے نا وہ ایک ٹائم پہ 1 کلو 2 کلو ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں, تو یو لوز یور ویٹ لاس تھنگی, وہ نہیں ہونی. تو جو غلطی ہے نا وہ یہ کہ آپ لوگ انریلسٹک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنا منہ بند کریں گے ہم پتلے ہو جائیں گے, ہم فاقہ دیں گے. ہم یہ ایک نیا آ گیا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, بولشٹ. آپ کریں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, اگر آپ کا وزن چلا جائے ایک حد تک تو چلا جائے گا, اس کے بعد آپ کا وزن رکنا ہی رکنا ہے. اسی کیونکہ یہ نظام قدرت ہے. آپ کے اندر جو وزن ہے, جو آپ کی فیٹ ہے, وہ ایک سٹوریج ہے, وہ آپ کا سیونگز اکاؤنٹ ہے. اس کے اوپر ڈکیتی باڈی برداشت نہیں کر سکتی. آپ کا برین یوں ایکٹیویٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی لائپیزز. وہ اینٹی لائپیزز, اینٹی مینز اگینسٹ, لائپیز مین وہ چیز جو فیٹ توڑتی ہے, اینٹی لائپیزز ایکٹیویٹ کر دے گا. اب اینٹی لائپیزز جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوگا آپ کا ویٹ لاس بند ہو جائے گا, رکے جائے گا ہی نہیں. دیٹس دا ٹائم جب میں لائپیزز دیتا ہوں, اور وہ میں بہت اسٹریٹجکلی, مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کا 2-3 مہینے تک وزن اسٹیٹک ہے, اوکے گیو اینٹی لائپیز, یعنی لائپیزز دے دیں. میں معذرت چاہتا ہوں, لائپیزز دے دیں. وہ انزائمز ہوتے ہیں, آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لیں. یہ جو میں آپ کو جتنی باتیں کر رہا ہوں اس میں یہ 2 میں سپلٹ ہوگی. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے, کچھ لوگ کہیں گے کہ غلط ہے. کیٹوجینک ڈائٹ وہ ڈائٹ ہے جس کے لیے ہم بنے, یعنی ہماری باڈی میں سبزی کا کوئی رول نہیں ہے. اس کی اتنی کم نیوٹریشنل ویلیو ہے کہ آپ اس کو وہ آپ کے لیے کوئی کسی کام کی نہیں ہے. ہم اور پرٹیکولرلی ہم جس طرح جوتے مار کے سبزیاں بناتے ہیں اس میں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو ایک تو آپ کے پاس آ گیا
کہ آپ جو کھائیں گے آپ، اچھا آپ کم کھانے کے لیے بنے ہوئے ہیں، تو جب آپ when you go on the diet، میں لوگوں کو کہتا ہوں تم دبا کے کھاؤ جتنا کھانا ہے، جو دل چاہے جتنا مرضی کھانا کھاؤ، کبھی میں نے بند ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو 9 بجے یہ کھانا ہے، 10 بجے یہ کھانا ہے، 11 بجے یہ کھانا ہے، یہ سب بکواس ہے۔ میرے نزدیک یہ چیز کام نہیں کرتی، جو چیز میرے لیے کام نہیں کرتی میں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں۔ یو آر ہیومنز، آپ کسی قید میں تو رہ ہی نہیں سکتے۔ میں دیکھتا ہوں کیسے آپ اٹھ کے 6 بجے یا 8 بجے، میں واک پوچھتے ہیں جی واک کا بیسٹ ٹائم کیا؟ کوئی ارلی مارننگ جو واک کا ٹائم ہے وہ بیسٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ جن حالات میں رہتے ہیں شہروں میں، جو اٹھ سکتا ہے پلیز وہ اٹھ کے 6 بجے چلا جائے، کیونکہ اس میں 8 بجے اگر آفس جانا ہے تو 6 بجے چلے جاؤ واک کرنے۔ لیکن جب آپ کے اٹھنے کا ٹائم ہی اس وقت ہے جب سورج اوپر چلا گیا، کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے، تو واک آپ اس وقت کرنے جائیں جب آپ کے پاس ٹائم ہے۔ واک از این ایکسرسائز، اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ۔ اب یہ جو غلطی ہے ہماری، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہے کہ ہم کھائیں گے تو ہمارا وزن ڈراپ ہوگا، وہ نہیں ہونا۔ آپ پلیز گو آن دا کیٹو ڈائٹ۔ اگر آپ کو یہ اس کیٹو ڈائٹ کے اندر جو اس میں دی ہوئی ہے اس میں اگر کوئی پرابلم ہو، آپ اس کی پاکستانائزیشن کریں۔ آپ اس میں، اور کسی ڈائٹیشن، کسی نیوٹریشنسٹ اور کسی اور ڈاکٹر کو سننے کی ضرورت نہیں ہے جو بولے گا کہ آپ کی کڈنیز خراب ہو جائیں گی، یا آپ کا فلانا سسٹم خراب ہو جائے گا، یا فلانا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ میڈیکلی بتا رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کھا ہی نہیں سکتے کچھ عرصے کے بعد۔ میں اگر آپ کو کھلا چھوڑ دوں آج کھانے کے لیے کہ آپ نے جتنا گوشت کھانا کھا لیں، جی آپ روز کا 10 kg گوشت کھائیں، میں دیکھتا ہوں تیسرے دن کے بعد آپ 10 kg کیسے کھاتے ہیں، آپ کے ہارمونس ریگولیٹ ہو جائیں گے، وہ آپ کو بھوکا ہی نہیں ہونے دیں گے، آپ کو بھوک ہی نہیں لگنی، تو آپ کھائیں گے کہاں سے؟ سو یہ سب ٹوٹل ربش ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے چیلنج کر رہا ہوں، آپ مجھے کیٹوجینک ڈائٹ کا ایک بھی بندہ یا بندی ایسے لا کے دکھا دیں جس کو کوئی سائیڈ افیکٹ ہوا ہو۔ اگر آپ کے بال گرنے شروع ہو گئے یا آپ کے ساتھ کوئی اور ایشو ہو گیا، آپ کو کوئی دانے نکلا، اس کی کوئی اور وجہ ہوگی، ڈائٹری وجہ نہیں ہے، ڈائٹ وجہ نہیں ہے۔ سو I've pointed out the one single-handedly ایک mistake، وہ یہ کہ weight loss is not a miracle. Do not treat it as a miracle. It's a body process. I'll see you in the next video.